علی خود خدا ہیں ویسے دنیا میں اس لباس میں تشریف لائے ہیں. اور حلولیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی تو انسان ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رافضی، کوئی بھی شیعہ کبھی آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا یا علی مدد. دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد. عام علی ممکن ہے دھوکہ لگ جائے کہ کون سا علی؟ یا علی میں تو لفظ علی تو مطلق ہے نا، کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد کیا پتا کہ بھئی علی کون سا؟ مکے والا، مدینے والا، انڈیا والا، بنگلہ دیش والا، پاکستان والا؟ انہوں نے کہا نہ ہو مولا علی مدد، جو اصل خدا ہے، جس میں خدا اترا ہوا. کیونکہ ہوا مولاکم واللہ مولاکم اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ تھا، نے کہا وہ مولا، اور آگے مدد. کیوں؟ مدد کرنے والا تو خدا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد شاید کہہ دیں السلام علیکم، لیکن پہلے وہ وہی لفظ کہیں گے تاکہ اپنے عقیدے کو دہرائیں اور دماغوں میں ڈال دیں. تو یہ بھی شرک فی الذات ہے. اور اسی طرح بعین ہی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لباس بشریت میں ہیں اور اپنے آپ کو بشر بھی فرماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک پردہ ہے، اندر میں تو آپ خود خدا ہیں. اور صرف یہ باتیں یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ میں کوئی افسانہ بیان کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو کتابوں میں ہیں. انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جب حضور رف رف پہ بیٹھے اور جبریل رک گئے، ان کی حد ختم ہو گئی اور حضور آگے گئے آگے گئے آگے گئے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ پہنچ گئے تو اب جبریل نے جو دیکھا تو دیکھا کہ کمال ہے، اور یہ تو اوپر تو وہی آپ ہیں. تو حضرت جبریل حیران ہو کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا حضور وہ نیچے بھی تو آپ تھے، اب عرش پہ بھی آپ ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آیا پھر وہاں سے آنے کی اور یہ جانے کی اور اس کا کیا مسئلہ تھا. تو اللہ نے فرمایا بس تمہاری حد عقل یہاں تک ہے، تمہاری حد پرواد یہاں تک ہے، بس آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب جبریل نے یوں کر کے دیکھا نا عرش پہ تو آپ تھے اور مدینے میں بھی آپ تھے، تو وہ حیران رہ گیا. اسی کو انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو. یعنی یہ بات تو یہودیوں اور نصارہ کو بھی نہیں سوجی. انہوں نے کہا کہ تین میں ایک ہے، پتہ نہیں ہمیں کہ کون ہے، لیکن ہے ان تین میں کوئی ایک خدا. لیکن یہ لوگ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر وہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہی عرش پہ مستوی تھا، وہی مدینے میں. فرق کیا ہے؟ بلکہ لکھا ہے کہ جی احد اور احمد. کہتے ہیں جی میم نکال لو تو کیا بنے گا؟ احد. صرف میم کا ایک پردہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی دونوں کے نام میں کیسا ہے کہ بس صرف میم نکالو خدا بن جائے، اور اگر احد میں ہم میم لگا دیں گے تو احمد بن جائے. یعنی خدا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہوا کہ جب چاہیں ہم میم لگا دیں، جب چاہیں ہم نکال لیں، اور جس کے ساتھ چاہیں لگا دیں اور جس کے ساتھ چاہیں نکال دیں. اچھی بات ہے. تو یہ ہے شرک فی الذات. اچھا بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. بعض نے تو کہا نا کہ حضرت علی میں حلول کر گئے، حضرت علی مولا ہے. بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی مصطفیٰ بھی ہیں، خدا بھی ہیں. اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب میرا مرشد جو ہے نا، جس سے میرا تعلق ہے، میرا مرشد، یہ ظاہر میں تو میرا مرشد ہی ہے نا، پیر ہے نا، اصل میں تو یہ خود خدا ہے. اور یہ باتیں میں فسانہ نہیں کہہ رہا. اللہ کا شکر کریں کہ توحید کے دروس کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، اللہ ہی توفیق دیں گے. یہ ہے بڑا سخت توحید ہے، بڑی کڑوی، برداشت نہیں ہوگی آپ سے. میں کس سے کہانیاں شروع کروں نا تو مسجد بھر جائے گی انشاءاللہ. اگر بندے اکٹھے کرنے ہو نا تو کل سے کس سے شروع کر دیتے ہیں. چل دیکھیں ادھر لوگ بیٹھے. کیوں؟ توحید ہضم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس قدر بڑھ گئے کہ اب یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر ابن غیر اللہ کا بیٹا. اچھا پتہ ہے اللہ کا بیٹا کیوں کہا اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات جو کہ مشہور ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے کہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے.
تو اس لیے انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند ہی آدمی تھے، حضرت عزیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوشع ابن نون، جن کو تورات و انجیل یاد تھی. ورنہ تورات انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. وہ کتابیں اس کے ایسے حافظ نہیں ہوتے تھے جیسے قرآن کے ہمارے ہاں حافظ ہیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب تورات ان سے گم ہوئی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بے حفظ الغیب تورات لکھ دی دوبارہ. تو نے کہا ہاں دیکھیں نا، اس کو خدا کی بات ایک بھی نہیں بھولی، ایک لفظ میں بھی غلطی نہیں کی، زبر زیر میں بھی غلطی نہیں کی. اس اللہ کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی باتوں کو بہت یاد رکھا ہے اس نسبت سے انہوں نے. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہودیوں نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے، نصارہ کی ایک جماعت نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے، دوسری جماعت نے کہا کہ ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے، چوتھی جماعت نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خود مسیح ہی اللہ ہے، خدا ہے. مشرکین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. اسی لیے قرآن میں آپ جب سورۃ نجم پڑھیں گے تو اللہ نے پہلے جب رسالت کی شان بیان کی، جبریل کی شان بیان کی، محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی کہ میں نے ایسا نبی بھیجا، ایسا پیغمبر بھیجا، ایسی وحی اتاری، اور جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم دی، اور جبریل کا یہ مقام تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اللہ نے فرمایا ظالمو، اس خدا کو چھوڑ کے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کس کو خدا بنائے ہوئے؟ لات کو، عزا کو، منات. کچھ عقل تو کرو. کوئی 18 19 20 کا فرق ہوتا تو چلو کچھ تم مان لیتے. ایک طرف وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور ایک طرف یہ ہے جو بالکل تمہارے محتاج ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اور آگے قرآن پھر رد کرتا ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی، کہ اے ظالمو یہ تم نے کیا کیا؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی. اللہ نے فرمایا اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو کہ دعا کرو اللہ لڑکا دے، اولاد نرینہ دے، دوائیں دیتے ہو، علاج کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، ان کی ولادت پہ تمہیں خوشی کے بجائے غم لاحق ہوتا ہے، آر لاحق ہوتی ہے. تو جو اچھی چیز ہے وہ اپنے لیے چن رہے ہو، اور جو بری چیز ہے وہ خدا کے حوالے کر رہے ہو. عجیب بات ہے، بڑی اچھی تقسیم کر رہے کہ تمہارے نزدیک تو لڑکیاں بری ہیں، جو بری ہیں وہ تو اللہ کی بیٹیاں بنا دی تم، اور لڑکے تم نے اپنے لیے رکھ لی. یہی تمہارا عقل ہے، یہی تمہاری سمجھ ہے. تو دیکھیں ان کا یہ شرک تھا. اور بعد میں یہ عقیدہ رکھا حلولیہ کا کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، یہ بھی شرک فی ذات ہے. اور اسی سے وہ بڑا قصہ مشہور ہے نا کہ منصور نے کہا تھا انا الحق. یہ آج تک لوگوں کو بڑا سناتے ہیں نا کہ یہ جی وہابیوں کو تو پتہ نہیں نا، وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا نا انا الحق، وہ تو منصور کے پردے میں خدا بول رہا، وہ تو اللہ اندر تھا نا، وہ کہتا تھا انا الحق، منصور تھوڑا کہتا تھا. وہ کہتے ہیں خدا اندر تھا، بول تو خدا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ منصور کے اندر تھا، دیکھنے میں تو سامنے منصور تھا نا، تو ان وہابیوں نے کفر کا فتویٰ لگا کے مروا دیا منصور کو. اصل تو ان کے پاس وہ آئینہ کی نہیں تھی جو خدا کو دیکھ سکے. تو اسی لیے وہ ان الحق منصور والا ہے. اور اسی لیے ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارا جو علاقہ ہے جہاں کے اصل ہمارے یعنی خاندان ہے، برادری ہے، وہاں ایک جگہ ہے، ایک کا نام ہے چاچڑا، شہر کا نام ہے، اور ایک کا نام ہے کوٹ مٹھن، یہ بھی علاقے کا نام ہے. تو ان کے جو بزرگ تھے اس زمانے میں، وہ تو خیر عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. لیکن ان کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنے اور عشق میں بڑھے تو انہوں نے سرائیکی زبان میں بعض ایسی باتیں کہی ہیں، اللہ معاف کرے. میرے خیال میں اگر سابقہ زمانے کا کوئی مشرک ہو تو شاید وہ بھی سن کے بھاگ جائے. اب وہ کوٹ مٹھن چونکہ آمنے سامنے ہے، درمیان میں دریا ہے، تو اس نے محبت میں آ کے کیسے تشبیہ دی. وہ کہتا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈس دے، کہ چاچڑا میرے لیے ایسے ہے جیسے مدینہ منورہ ہو، اور کوٹ مٹھن بیت اللہ، اور کوٹ مٹھن میرے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو. اور میرا جو پیر ہے نا، ظاہر میں ہے پیر فرید، باطن میں ہے اللہ. یہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے بالکل بس، لیکن فرید بھی تو اللہ کا نام ہے نا. وہ کہتے ہیں جی بس یہ غلام ہٹا.
یہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے بالکل بس، لیکن فرید بھی تو اللہ کا نام ہے نا. وہ کہتے ہیں جی بس یہ غلام ہٹا دو تو بس ٹھیک ہے فرید ہے نا. یہ ہے شرک فی الذات، جس کو آدمی کبھی سوچتا نہیں ہے. تو اتنا بڑا شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک بنائے، اللہ کو کسی میں حلول کا عقیدہ رکھے، یا اللہ کے ٹکڑے کر کے کسی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کے پیش کرے، یا اللہ کا بیٹا مانے، یا اللہ کی بیٹیاں مانے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی شکل میں نیچے مانے. یہ سب شرک فی الذات. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنے. حالانکہ اس کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں، کہ آپ سارے قرآن کو دیکھیں گے تو اللہ نے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اپنی وحدانیت کے لیے نہیں بیان. کہیں فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، ایک، اور کہیں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ظالموں، تم اللہ کے لیے جو بیٹے بناتے ہو، تقاد السماوات یتفطرن، یہ تو قریب ہے کہ تمہاری اس غلط بات سے، تمہارے اللہ کی ذات کی شان کے خلاف ایسی بات کہنے سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، اور زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں. ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ ظالموں اس کی شان کو یہ زیبا نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے، کیونکہ جب ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، ساری کائنات اس کی مملوک ہے، ساری کائنات اس کی ملک ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی؟ کہ ساری کائنات ہی اس کی. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ اللہ کے سامنے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مانگنے والے ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں. من فی السماوات والارض. اور اللہ نے فرمایا آج اگر تم میری ذات سے شریک کر رہے ہو، یاد رکھو کہ تم سب نے پھر میری طرف آنا ہے، اور میری طرف جب آؤ گے وَكُلُّهُمْ آتی یوم القیامت فردا، اور تم نے اکیلے آنا ہے. وہاں یہ تمہارے چھڑانے والے بھی نہیں ہوں گے، شرکاء بھی نہیں ہوں گے. جن کو تم نے خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا ہے، وہ بھی برات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ عقیدہ رکھو. تو یاد رکھو اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو شرک کے ہر قسم سے نجات عطا فرمائے. اب دوسرا سمجھیں، شرک فی الذات کے بعد ہے شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کا کیا معنی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیں. شرک فی الصفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت خاص جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس میں کسی غیر کو شریک بنائے. کیا معنی؟ وہ صفت کسی دوسرے میں بھی مانے، تو اس کا معنی ہے شرک فی الصفات. کیا معنی؟ صفت علم. اب بات کو سمجھیں کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہی تو دھوکہ لگتا ہے نا، اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے یا معطلہ بن گئے، یا مشبہہ بن گئے، یا تعطیل میں چلے گئے، یا تعویل میں چلے گئے، یا تشبیہ میں چلے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو بات کو سمجھیں، وہ یہ کہتے ہیں مثلا صفت علم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم کامل ہے، علم محیط ہے، علم ازلی ہے، علم تام ہے، اس میں کسی غیر کو شریک بنائے تو اب شرک آ جائے. اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ، ہر غیب جاننے والا اللہ.
ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ذرہ ذرہ خدا کے علم میں۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب آپ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم پہ یا اور کسی بین الرکنین یا صفا پہ یا مروہ میں، حج میں آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا منظر کہ کیسے دنیا کے کائنات سے من اقطار الارض من کل فج عمیق کائنات دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے، اور ہر آدمی کی اپنی بولی، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی بلوچی میں بول رہا ہے، پھر کوئی بروہی زبان بول رہا ہے، اس کے بعد جناب کوئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بنگالی بنگلہ میں بول رہا ہے، کوئی برمی زبان میں بول رہا ہے۔ اچھا صرف عربی دیکھ لو تو عربیوں کی زبان کا کتنا فرق ہے۔ اب اگر کوئی الجزائر کا عربی بات کرے آپ نہیں سمجھیں گے، اگر آپ کے سامنے کوئی مراکشی عربی بات کرے آپ کو پتہ نہیں لگے گا، حالانکہ وہ بھی عرب ہے۔ صرف عرب کے اندر کتنے لغات ہیں، کتنے لحن ہیں، کتنے اختلافات ہیں، اور اسی طرح دیکھیں جناب کہ اردو کے اندر جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ اپنا اردو اگر دلی والوں کی اردو سنو گے تو الگ ہے، لکھنؤ والوں کی الگ ہے، حیدرآباد والوں کی تو بالکل الگ ہے۔ وہی ایک لفظ ہوگا، وہاں لوگ کہلائے گا، یہاں لوکاں کہلائے گا، ایک لفظ ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر بندہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہے اور ہر بندہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے۔ وہ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، شاعر تھے بہت بڑے، شاعر احرار مرزا جاں باز، تو بڑے مجاہد آدمی تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑا یعنی تحریک آزادی میں حصہ لیا اور 11 سال قید کاٹی۔ عطا اللہ شاہ بخاری اور ابوالکلام آزاد اور اس دور میں اجمل خامر ان لوگوں کے ساتھیوں میں تھے۔ تو بہرحال وہ آخری عمر میں آتے تھے، ملتے تھے، تو تھے بڑے ماشاءاللہ وہ لطیفہ سنج، یعنی بڑے مزاح کرنے والے، خوش اخلاقی سے بات کرنے والے، اور ایسے لطیفے سناتے تھے کہ بندے لوٹ پوٹ ہو جائیں۔ تو وہ خیر جناب ایک دن مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو ساتھ ہی کوئی آدمی بیٹھا تھا، وہ دعائیں بیچارہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، یا اللہ مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ یقین نصیب فرما، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور یہ مرزا صاحب بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میاں ایک گھر عطا فرما، اللہ میاں ایک کار بڑی اچھی عطا فرما، اللہ میاں آپ بڑھاپے میں کوئی اچھی سی بیوی بھی عطا فرما۔ تو یہ اپنے یہ شروع ہے۔ تو اس نے 1 منٹ تو آدھا منٹ تو صبر کیا، 1 منٹ کے بعد وہ بوڑھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، وہ بھی اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے اپنی دعا سے چھوڑ دی۔ اس نے کہا بھائی کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مانگ رہے خدا کے کعبے میں بیٹھ کے؟ ابھی اللہ کا کبھی عورت مانگتا ہے، کبھی سارا مکان مانگتا ہے، کبھی اللہ میاں سے کار مانگتا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تو بڑے آرام سے بالکل نہیں ہنسے اور دیکھ کے کہا کہ بزرگوں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، بندہ وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو، میرے پاس تو کار اور مکان نہیں ہے، میں وہ مانگ رہا ہوں۔ جو چیز کسی کے پاس ہو بھلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیشہ ہر بندہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ میں بھی 1.5 گھنٹے سے سن رہا ہوں کہ اللہ سے ایمان دے دو فلاں، اس کا معنی تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو میرے پاس ایمان بھی ہے، اللہ پہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی میرا ٹھیک ٹھاک ہے، کار نہیں، مکان نہیں، بیوی نہیں، میں مانگ رہا ہوں، تو جو ضرورت ہے مجھے میں وہ مانگ رہا ہوں۔ تو اب جناب وہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا بلا مجھے ٹکر گئی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ تو بڑے لوگوں میں ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، بڑے ایک ہی لفظ میں انہوں نے بڑا عجیب بات کی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا مرزا صاحب آپ انگریز کے وقت میں بھی جیل جاتے رہے اور اب ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اب اس دور میں بھی آپ اکثر جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ باہر کی تو آپ کو فضا پسند ہی نہیں لگتی، روٹی اچھی نہیں لگتی، تو کیا فرق کیا محسوس کیا؟ تو کہنے لگے کہ انگریز بے دین تھا، بے آئین نہیں تھا، ہمارے مسلمان بے دین بھی ہیں، بے آئین۔ میں کہا اس کے پاس دین تو نہیں تھا لیکن کوئی اصول تو تھے، کوئی آئین تو تھا، کوئی ضابطہ تو تھا، کوئی A کلاس B کلاس کا فرق تو تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو سبحان اللہ سب کو رگڑا لگا دیتے ہیں، نہ یہاں دین ہے نہ یہاں آئین، یعنی اندازہ کریں۔ اور اسی پہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ڈیرہ غازی خان میں جا رہا تھا تقریر کے لیے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ڈی سی انگریز تھا اور ایس پی مسلمان تھا۔ ایس پی نے سمری بھیجی ڈی سی کو کہ عطا اللہ شاہ بخاری جلسے کے لیے آ رہا ہے، اشتہار لگ گئے ہیں،
اور یہ تو سب سے بڑا خطرناک آدمی ہے، دہشت گرد آدمی ہے، اور اس کی تقریر میں تو لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے، یہ تو عذاب آ جائے گا ہمارے ضلع میں، اس کا داخلہ بند کر دیا جائے، اس کو ڈیرہ غازی خان کے حدود میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی جائے۔ میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں، ورنہ اس ضلع میں جو فسادات ہوں گے یا اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ داری پھر مجھ پہ نہیں ہوگی۔ میں نے قبل از وقت بتا دیا ہے، جب ڈی سی کے پاس وہ سمری پہنچی تو پڑھ کے رکھ دی، جواب نہیں دیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، ایس پی صاحب غصے میں بھاگتے ہوئے ڈی سی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا سر میں نے 2 دن ہوئے ہیں آپ کو رپورٹ بھیجی ہے، جواب نہیں آیا، جلسے کے دن قریب آ رہے ہیں، ہم نے ان کی تعمیل بھی کرانی ہے، ضلع سے روکنا بھی ہے ان کو۔ تو ڈی سی کہنے لگا کہ ایس پی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ نے کہا سر بڑا واضح لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جرم نہ کرے اور سزا پہلے دے دی جائے۔ ابھی وہ ہمارے ضلع میں آیا ہی نہیں، اس نے تقریر ہی نہیں کی، کوئی شرارت ہی نہیں کی، کوئی فساد ہی نہیں کیا، تو ہم سزا پہلے دے دیں گے، ہمارے ملک میں اس کے انسانی حقوق جو ہے پابندی لگا دیں کہ ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ سزا جرم سے پہلے ہے، اس کو میرا ضمیر نہیں مانتا کسی بھی شکل میں۔ آنے دو اس کو، تقریر کرے گا، شرارت کرے گا، ہمارے پاس قانون ہے، فورس ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، ہم نمٹیں گے اس سے۔ یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ آیا نہیں اور سزا ہم پہلے جاری کرتے ہیں؟ اب مسلمان دیکھیں یہ لکھ رہا ہے اور انگریز یہ لکھ رہا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ جب وہاں ڈیرہ غازی خان، اس زمانے میں کہاں سواریاں بسوں کے ہوتے تھے، دھکے کھا کھا کے آدمی پہنچتا تھا، اڈے پہ اترے تو کسی نے کہا، شاہ جی کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے انگریز میرا بھی دشمن ہے لیکن میں بھی آل رسول ہوں، آج کے جلسے میں کوئی بات نہیں ہوگی حکمت۔ اس نے اگر اتنا لحاظ کیا ہے تو ایک رات ہم بھی لحاظ کرتے۔ تو بہرحال یہ مانا یہ تھا کہ اصولی سی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تو نہ عقیدہ رہا، نہ آئین رہا، نہ ایمان رہا، نہ دین رہا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اتنے چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر زبان میں مانگتے ہیں، تو اب کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کی زبان سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہر کسی کی دعا منظور کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور جو بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اسی لیے تو ہمارے فات میں 20 لاکھ آدمی کھڑا دعا مانگ رہا ہے، 29 کے ختم میں 20 لاکھ آدمی کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ خیال ہو یار بہت شور کرے، پتہ نہیں ہماری دعا کا اللہ کو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا، تو کون مانے گا؟ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ شور مچائیں، ہم کروڑ نہیں، ساری دنیا کے 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ایک وقت میں مانگنے لگ جائیں، وہ سن رہا اور دینے پہ قادر ہے، اور اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ اب اگر اسی میں کسی غیر کو آپ شریک کریں گے تو یہ شرک فی صفات ہے۔ اب اگر آپ مثلا اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا معین الدین اجویری مدد کن، تو آپ ایمان سے کہیں کہ اس وظیفے کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے جو معین الدین کو پکار رہا ہے؟ یا علی، آپ کشتی لڑ رہے ہیں تو یا علی، آپ کرکٹ کھیلیں تو یا علی، یعنی حضرت علی کو آپ اچھے کاموں میں بلاتے ہیں، کبھی کرکٹ کے لیے، کبھی فٹ بال کے لیے، کبھی کشتی لڑنے کے لیے، کبھی باکسنگ کے لیے، ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے کہیں گے کہ یا علی مدد، یا ہم کہیں گے یا پیر، یا دستگیر، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ جیلانی، یا شیخ معین الدین چشتی، تو جب یہ ہم پکار رہے ہیں تو کیا وہ ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں سن رہے تو پکارنے کا فائدہ؟ پھر تو کوئی پاگل ہے پکارتا ہے جو اگلا سنتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے، یہاں سے اگر آپ آرڈر دینا شروع کر دیں گے کہ بیگم صاحب میں نے یہ کھانا ذرا جلدی پکا لیں، تو کہے گا کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں، تم کیوں چڑھ رہے ہو؟ کہاں ہے تمہاری؟ گھر میں ہے۔ او بابا یہاں جو کہہ رہے ہو ٹیلی فون کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کوئی واسطہ ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں سے۔ تو کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، لوز ہے کوئی معاملہ۔ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ آپ جب ایک آدمی پکارتا ہے کہ مدد کن یا معین الدین چشتی، اور بغیر داب بلا افتاد کشتی، کہ مصیبتوں میں میری اور غم میں میری کشتی جو ہے وہ گھر چکی ہے، میری مدد کر۔ اور باقاعدہ انہوں نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ، اور یہ بھی عقائد جو ہیں وہی سے آئے ہیں، باقاعدہ روافض نے، یہ ایک ہے ان کی ناد علی، باقاعدہ ان کا وظیفہ ہے،
اور یہ باقاعدہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ، میرے پاس 5 تن جو ہیں میں تو جہنم کی آگ ان کے ذریعے بجھا دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے کیا خوف ہے جہنم کا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطم، کہ ایک حضرت مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ ان کے 2 بیٹے حسن حسین، تیسری بیٹی کو نہیں مانتے، اور 5واں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مشرکوں نے بنا لیا کہ بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اور اس کے بعد باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد تم اپنا رخ جو ہے وہ بغداد کی طرف کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد الٹے پاؤں 11 قدم جانے کے بعد پھر سیدھے ہو کے چلے جائیں، تمہاری مشکل جو ہے فوراً حل کر دیں گے. حضرت کی روح ادھر متوجہ ہو جائے گی اور تیری ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. باقاعدہ کتابوں میں، یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو کس سے کہانیاں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بھی اس قدر تصرف کا حق حاصل. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی صفت، کہ علم غیب تو اس کی صفت تھی، لیکن انہوں نے وہ کہ ہماری بات کو جانتا ہے. جیسے باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، ان کے عرس شریف میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ اسی عرب علاقے کا پیر تھا، بزرگ تھا. کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے وہ جا رہا تھا تو راستے میں اور بھی لوگ بڑے زیارت کے لیے جا رہے تھے. تو جس قافلے میں وہ سفر کر رہا تھا اس میں ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی، اور یہ دل تو پھر دل ہوتا ہے نا، لڑکی پہ آ گیا، کیونکہ محبت کی تو نہیں جاتی تو ہو جاتی. اب وہ بیچارہ پریشان حیران. اچھا خدا کی شان ہے، وہ قافلہ چل پڑا، یہ رہ گیا ہے، دوسرے قافلے میں آ گیا. وہ پتہ نہیں وہ لڑکی کون تھی، کہاں کی تھی، کس علاقے کی تھی، کس کی بیٹی تھی. اب یہ اس کے عشق میں غمگین ہے اور پریشان ہے، لیکن جا رہا ہے کہ اب میں کروں تو آخر کیا کروں. شاید وہ وہی عرس میں کہیں کوئی موقع مل جائے، پھر نظر پڑ جائے تو میں معلومات کروں گا. وہ کہتا ہے کہ جناب میں اسی غم میں غلطہ ہوں پیچھا. میں نے موقع کی تلاش کی کہ جب کوئی میرے شیخ کی مزار پہ رش نہ ہو، زیادہ بندے نہ ہوں، اکیلے میں جا کے درخواست کروں. کہتے ہیں رات کو آدھی رات کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے آ کے حضرت پہ سلام پڑھا. تو ابھی ہاتھ باندھ کے میں کھڑا تھا تو میرے شیخ نے اندر سے آواز دی کہ میرے مرید جاؤ، وہ لڑکی میں نے تم کو دی. اب ایمان سے کہیں یہ شرک ابو جہل کو سناؤ نا، وہ پاگل ہو کے بعد. اگر آج ابو جہل زندہ ہو نا، اس کو کوئی سنا ہے کہ جناب ایسے پیر صاحب نے کہا تھا قبر سے، وہ تو کان پکڑ کے بھائی. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ آج حضور کے صحابہ کو دوبارہ زندہ کر دیں. اگر اللہ ان کو زندہ کر دیں اور جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیں وہ نہیں سمجھیں گے دیکھتے ہوئے فوراً، کہ کوئی ہمارا مسلمانوں والا کام ہی نہیں رہا، کوئی ہمارا عقیدہ نہیں رہا، کوئی ہمارا عمل نہیں رہا، کوئی ہماری صفت نہیں رہی، کوئی ہماری صورت نہیں رہی، کوئی ہماری سیرت نہیں رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ایمان سے کہیں، ہمارے گھروں سے لے کر چاہے مولوی کا گھر ہے یا ڈاکٹر کا گھر ہے یا پیر کا گھر ہے، ایمان سے کہیں پوری انگریزی تہذیب سے سجا ہوا ہے کہ نہیں. ایک ایک گھر میں دیکھ لیں، پردے دیکھ لیں، صوفے دیکھ لیں، ڈنر سیٹ دیکھ لیں، کافی سیٹ، ٹی سیٹ، ٹیبل سیٹ، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، ٹی وی، ڈشز اور تصاویر اور جناب قالینیں اور یہ، اور پھر اس کی تقسیم کہ جناب یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، اور یہ فلان ہے، یہ فلان. بالکل لفظ بھی وہی، نام بھی وہی، لغت بھی وہی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ، بلکہ یعنی بڑے آدمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سامان جو ہے وہ باہر کا ہو. یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر میں ایک ایئر کنڈیشن اپنے ملک کا بنا ہوا لگا لوں تو وہ کہیں گے پاگل آدمی یہ جناب کوئی چلتا ہے بھلا. وہ ہم خریدیں گے اچھا تب بنے گا نا، ہم خریدیں گے، کمپنی کو پیسہ ملے گا، فیکٹریاں ترقی کریں گی تبھی تو اپنے نقائص نکالیں گی. جب انہوں نے ایک دفعہ بنایا ہم نے خریدنا ہی چھوڑ دیا تو کیا کریں گے، اور تو اور نیچے جائیں گے.
اور اگر بلیتی کوئی لگا ہو گیا کمال ہے جی مزہ آ گیا نا، دیکھو دیکھنے میں بھی شکل ہے نا معاشر میں، یہ جناب چیز ہے، آواز ہی نہیں آتی، بڑا بالکل بڑا سکون ہے اس میں۔ تو جب یہ عالم ہو تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط کہا نہ، ایمان سے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے تو ایک تصور کیا نا، کوئی حقیقی مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا یعنی اگر بفرض محال اللہ پیدا کر دے، اللہ تو قادر ہے نا، تو جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے تو ہر آدمی کی شکل الگ ہے، صورت الگ ہے، لباس الگ ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ یعنی جتنی جماعتیں ہیں اتنی رنگ ہیں، کوئی سبز والا ہے، کوئی کالے والا ہے، کوئی بھورے والا ہے، کوئی نسواری والا ہے، کوئی بٹن والا ہے، کوئی تکمے والا ہے، کوئی جناب بڑبی ٹوپی والا ہے، کوئی گول ٹوپی والا ہے، کوئی چورس ٹوپی والا۔ انا للہ و انا، رونے کے سوا اور کیا ہو سکتا۔ تو اب جناب وہ لکھتے ہیں کہ مرشد نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ غم نہ کرو، وہ لڑکی میں نے آپ کو دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران پریشان، ایک تو شرمندہ بھی بڑا کہ یار میری تو چوری پکڑی گئی، پیر کو تو پتہ ہی لگ گیا کہ میں اس لڑکی پہ عاشق ہوں۔ اب دیکھو کتنا بڑا علم غیب ہے کہ پیر مزار میں ہے، اس کو عشق کے راستے میں ہو رہا ہے، یہ جو پیر کی مزار پہ ہے تو پیر نے وہ عشق بھی بتا دیا، اور اچھا یہ جو علم ہو گیا، پھر پیر کا کمال دیکھو، کہا کہ وہ لڑکی بھی تم کو دے دی، یعنی اب اس کو پیر کے علم پہ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے پیر تو جانی جان ہے نا، پیر کو تو سب چیز کا پتا ہوتا ہے نا، لیکن وہ کہتا ہے ایک شک مجھے ضرور ہوا کہ پیر نے لڑکی مجھے کیسے دے دی، لڑکی تو کسی اور کی ہے، پیر صاحب کی تو نہیں ہے، اپنی تو چلو کوئی کسی کو دے دے کہا، میں دوسرے کی لڑکی کیسے دے دی۔ وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان اس بات کو سوچ رہا تھا، وہ جاننے والی بات کو نہیں، وہ تو پیر جانتا ہے نا۔ اب جناب جو وہ کہتا ہے کہ بس میں پھر وہیں روتے روتے بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ لڑکی کا باپ آیا، اس نے بھی آ کے سائیں کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ کے لنگر کے یہ لڑکی سپرد کرتا ہوں مرشد، جس کو چاہے دے دیں۔ تو کہتا ہے اب عقدہ حل ہوا کہ پیر کو پتا تھا کہ لڑکی ابھی مجھے ملنے والی ہے، اس لیے اس نے مجھے دے دی۔ تو اس نے قبر کے پیر کو آگے لڑکی حوالے کر دی کہ جنابی آپ اس کو لطیفہ سمجھیں گے، یہ کتاب میں ہے، یہ ملفوظات شریف باقاعدہ مطبوعہ ہیں، کتاب میں چھپے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی یہ باقاعدہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا شرک جو ہے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب جب اس نے لنگر کے حوالے کر دی تو مرشد نے جس کو چاہیں دے دے، تو مرشد نے اس میں کون سا ناجائز تصرف کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ شرک فی الصفات کہ علم میں بھی شریک کیا، اختیارات میں بھی شریک کیا، اور دوسرے کی لڑکی کو جس کو چاہے پکڑ کے دے دینا، اعوذ باللہ۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ اب اللہ کی صفات کتنی ہے؟ صفت علم ہے، صفت سمع ہے۔ اچھا اسی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتے جائیں، مثلا اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا گھر، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسلمانوں میرے گھر کا طواف، سب سے قدیم گھر، سب سے پرانا گھر، سب سے عزت والا گھر، سب سے پہلا گھر، اور یہ بیت اللہ جو ہے علماء نے وضاحت کر دی کہ کہیں شرک نہ کر بیٹھے بندہ کہ بیت اللہ کا کیا معنی، یعنی اللہ کا گھر، اللہ سے گھر میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ، اللہ کی شان جو ہے، اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ کما یلیق بشانہ، یہ تو صرف نسبت تشریف و تکریم ہے کہ اللہ نے جس گھر کو عزت بخشنی تھی کہہ دیا میرا گھر، ورنہ تو ساری زمین اللہ کی، سارا ملک اللہ کا ہے، سارا ملک اللہ کا، لیکن یہ نسبت تشریف و تکریم و تعظیم ہے۔ تو اب اس کے طواف کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، تو اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم قبر کا طواف کریں گے تو یہ شرک طواف میں ہو گیا، کہ طواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہمیں اس گھر کا، لیکن اگر ہم نے اب کسی بازار کا یا ہم نے کسی قبر کا طواف کیا تو گویا ہم نے پھر طواف میں شرک۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ایک شرک فی الذات اور ایک شرک کیا ہے، شرک فی الصفات، کہ وہ صفات جیسے صفت علم ہے، لیکن یاد رکھیں علم کامل، ہمیشہ دماغ میں یاد رکھنا، ورنہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، علم تو اللہ نے انسانوں کو دیا، علم تو اللہ نے جنات کو دیا ہے، علم تو اللہ نے پرندوں کو بھی دیا ہے، علم تو اللہ نے حیوانات کو بھی دیا ہے، علم اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو دیا ہے، حشرات کو بھی علم دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو ہے جب گرمی ہو تو نکل آتی ہیں، بعض سردی ہو تو نکل آتی ہیں، بعض چیزیں صبح ہو تو چہچہانا شروع کرتی ہیں، رات ہو تو چپ ہونا شروع کر دیتی ہیں،
یہ علم تو، لیکن علم کامل کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی پہ ہیں اور ایک چڑیا نے آ کے چونچ بھری دریا سے، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ ہل نقص من ماء البحر شیء، یہ سمندر کے پانی سے اس کے چڑیا کے چونچ بھرنے سے کوئی چیز کمی ہو گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، انہوں نے کہا یار ایک چڑیا ایک چونچ میں کتنی پانی، 2 قطرے لے گئی ہوگی، اس سے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ کا علم اتنا کامل، اللہ کا علم اتنا تام ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ اس میں اگر کسی کو شریک کرے تو وہ بھی شرک کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شرک سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں مسئلہ عقائد پر سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے شروع ہے، اور درس سابق میں نے عرض کیا تھا کہ شرک جو ہے ایک تو ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شرک۔ اب اگر اللہ کی ذات میں شریک بنائے تو مشرک، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہود نے بیٹا بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین مکہ نے ملائکۃ اللہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، تو یہ شرک۔ یا اسی طرح جیسے بعض عیسائیوں کا خود یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا، ان اللہ هو المسیح، تو یہ شرک فی ذات، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ میں حصے میں سے کہ اللہ کا ٹکڑا، جیسے ہمارے جوہال کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی وہ صفات جو مخصوص ہیں میرے اللہ کی ذات کے لیے، ان میں کسی غیر کو شریک کرے تو یہ بھی شرک، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ جیسے علم ہے تو علم محیط، علم کامل، علم غیب، یہ اللہ، اگر اس میں وہ کسی اور کو شریک کرے تو یہ شرک ہے، لیکن صفت علم، لیکن مشرک ہو گیا۔ اسی طرح ہے صفت سمع، کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انہ هو السمیع العلیم، اسی کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ اب اگر وہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ما فوق الاسباب، یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسی سے بڑے مغالطے لگتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ کیا مانا؟ مثلا اب یہ میری بات درس جو ہے ٹیپ ہو رہا ہے تو یہ تحت الاسباب، آپ نے کیسٹ رکھا ہے، مشین رکھی ہے، میں بات کر رہا ہوں، وہ مسجل بنا رہے سجل کر رہی ہے، بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو تحت الاسباب ہے، یہ ما فوق الاسباب نہیں۔ ما فوق الاسباب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن میری آواز آ رہی ہے، یہ ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ اس کی مثال آسانی سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک موبائل ٹیلی فون ہے اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں سیٹلائٹ سے، آپ نمبر ملاتے ہیں، جناب آپ کبھی امریکہ بات کریں، کبھی برطانیہ بات کریں، کبھی انڈیا بات کریں، کبھی پاکستان بات کریں، اتنی چھوٹا سا ایک آلہ ہے۔ اچھا، بڑے آرام سے وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اب تو کچھ اور بھی لوگ ایڈوانس ہو گئے کہ دونوں فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یاد رکھیں یہ ما تحت الاسباب ہے، کہ اسباب ہیں۔ اگر جوال آپ کا بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی، ادھر کا جوال بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی، سیٹلائٹ خراب ہو تب بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسباب ٹوٹ گئے، اسباب نہیں رہے۔ ایک ہوتی ہے چیز ما فوق الاسباب، کے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی چیز کے سنے، ہر کی سنے، سب کی سنے، یہ صرف اللہ کی، کہ جیسے
سیدنا یونس علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں چھپا لیا اور نگل لیا، اور مچھلی کے بطن میں اور اندھیروں میں، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں اللہ کے پیغمبر نے پکارا۔ تو اب یہ پکار جو ہے، اب ملائکہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے یونس مجھ سے پکار رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے سننا، کہ وہاں کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ اگر چاہیں تو اپنے انبیاء کو بطور معجزہ سنوا دیں، اللہ اگر چاہیں تو اولیاء اللہ کو بطور کرامت کے بعد سنوا دیں، ان کی آواز کو پہنچا دیں، تو وہ معجزہ ہوگا، کرامت ہوگا، وہ ان کا مستقل صفت سمانی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے نہاوند پہنچ گئی، حالانکہ 1 مہینے کا سفر ہے مدینہ منورہ سے، اور کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی اسٹیشن نہیں، کوئی ریڈیو سسٹم نہیں، کچھ نہیں، وہیں کھڑے کہہ دیا ساریت الجبل، آواز پہنچ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ما فوق الاسباب، سننے کی صفت جو ہے یہ میرے اللہ کی ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اگر اسی میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں جب یہاں سے سیدنا علی کو پکارتا ہوں تو وہ بھی سنتے ہیں، شرک آ گیا۔ کہ میں جب کہوں گا یا علی مشکل کشا تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے، یا علی مدد تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے۔ جب میں کہوں گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ تو شیخ عبد القادر میری مدد پہ آئیں گے، مدد پہ تب آئیں گے کہ سننے کا عقیدہ ہوگا، اگر وہ سنتے نہیں تو کون پکارے گا؟ تو معنی یہ ہے کہ پکارنے والا چاہے لاکھ انکار کرے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ میرا مرشد سن رہا ہے، اور اسی کا نام شرک۔ اور اس میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں نعوذ باللہ کہ جیسے بڑا مشہور نعرے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ یا معین الدین چشتی پار کر دے میری کشتی، یا فارسی میں انہوں نے کہا ہے کہ بگر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یا امام بری میری قسمت کھوٹی کر دے کھری۔ یہ تو عام باتیں ہیں، یہ تو عام باتیں ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مدار پہ جا کے باقاعدہ طواف کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اور باقاعدہ پہلے تو تھا نا کہ چلو بھی یہ واسطہ ہے، ہم ان سے کہیں گے، یہ خدا سے کہیں گے، اب یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب کہتے نہیں ہم داتا صاحب خود کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں اسی کا نام شرک۔ اور اس شرک میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرکین بھی اگر ڈوبنے لگتے تھے تو خدا کو پکارتے تھے، لیکن آج کا مشرک جو ہے وہ ڈوبنے کے وقت بھی خدا کو نہیں پکارتا، یا بہاء الحق کو پکارتا ہے یا معین الدین چشتی کو پکارتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر ڈوبتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب کشتی پہ سوار ہیں اور کشتی کو موجوں نے پکڑ لیا ہے، ڈوبنے پہ آ گئے ہیں، تو دعوا اللہ، اللہ کو پکارے، اور مخلصین خالص اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا، اب تیرے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہم مجھے پکارتے۔ لیکن ایک ہمارا عجیب مشرک ہے کہ اگر کشتی میں بھی ڈوبنے لگے تو کہتا ہے مدد کن یا معین الدین چشتی، اور باقاعدہ نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ بھئی یا بہاء الحق ہمارا بیڑا دھک۔ یعنی اس سے بڑا شرک آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اگر وہ آج حضور کے زمانے کے مشرکین کو زندہ کر دے اور وہ ہمارے لوگوں کا شرک دیکھے نا، میرے خیال میں تو بھاگ جائیں۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے جو ہمارے ہاں شرک ہو رہا، ہمارے ہاں جو شرک ہو رہا ہے، اور جو نعوذ باللہ خرافات ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو ہم نے سنا تھا نا کہ جی ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جو اعضاء تناسلیہ، مرد اور عورت کے اعضاء جو اللہ نے بنائے اس کی پوجا کرتا ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہندو میں بلا ہے، کہ ہندو کے اندر ایک فرقہ ہے جو لنگم کی باقاعدہ پوجا کرتا ہے۔
اور باقاعدہ انہوں نے مندروں میں باقاعدہ تصاویر بنائی ہوئی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ تخلیق ہے، بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ مادہ تخلیق ہے، تو لہذا اسی کی بھی پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ باتیں ہم نے سنی تھی ہندو میں، لیکن آج مسلمانوں میں ہمارے اپنے پاکستان پنجاب میں ایک جگہ ہے، بڑی مشہور ترین جگہ ہے، اور آج بھی یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جاتی نا، حقائق میں اللہ کے دین کے اندر تو کوئی شرم نہیں ہوتا ہے. یعنی آج بھی وہاں باقاعدہ لکڑی کے اعضائے تناسلیہ مرد کے بنا کے بازار میں بکتے ہیں اس پیر صاحب کے شہر میں، اور عقیدہ یہ عورت کو حمل نہ ہوتا وہ لے آتی ہے اور استعمال کرتی ہے، حمل ہو جاتا. آپ اندازہ کریں، یعنی کوئی عقل انسانی اس بات کو سوچ سکتی ہے؟ شرک کی کوئی حد ہے کہ اس قدر شرک اور اس قدر خرافات، یعنی آدمی بات سن نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، اور وہاں باقاعدہ بازار میں بکتی ہے. جی آپ نے یہ تو کئی دفعہ تصویروں میں دیکھا ہوگا نا کہ جی بزرگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور بزرگ بالکل اللہ معاف فرمائے یعنی صرف انڈر ویئر میں بیٹھے ہیں، اور اس کے ہر طرف کوے ہیں، یہ جی کووں والی سرکار، ہر طرف بلیاں ہیں، یہ کیا جی یہ بلیوں والی سرکار ہے. بس یہ جی اللہ والوں کے جی راز ہوتے ہیں، بس انہوں نے جو کچھ پانا تھا نا بلیوں سے پایا. بھائی صحابہ نے تو نہ کووں سے پایا نہ بلیوں سے پایا. اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ باتیں تو سمجھ نہیں آئی کہ بلیوں سے ہم نے سب کچھ لینا ہے. انہوں نے تو جو پایا قرآن سے پایا، جو پایا فرمان رسول سے پایا، جو پایا اتباع سنت سے پایا، جو پایا ہے دین اسلام پہ عمل کرنے سے پایا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے بلکہ وہ مشرک ہوتے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں. اچھا اب وہ جناب بعض اوقات سب سے بڑا اعتراض اس بات پہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر سمیع اور بصیر اللہ کی ذات ہے، سننے والا دیکھنے والا، تو اللہ نے تو خود بندے کو بھی کہا ہے کہ سمیع بصیر ہے، بندہ بھی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو کہتے ہیں جی یہ سمیع اور بصیر. اگر صفت میں شرک ہوتا ہے تو اللہ بھی سمیع ہے، انہ سمیع، اور یہاں بھی انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، انسان بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ ترجمہ جو ہے وہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. بعض اوقات لفظ تو ایک ہوگا لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا. مثلا جب ہم کہیں گے صفت ہے سمیع، ہم کہیں گے بکل اقوال عبادہ سمیع بکل شیء علیم. وہ ہر کے سننے والا، ہر گھڑی سننے والا، ہر وقت سننے والا، رات دن سننے والا. اس کے آگے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس کا سننا ایسا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے بندہ سننے والا کب تک؟ جب مر گیا تو کیا کرے گا؟ کان بند ہو گئے تو کیا کرے گا؟ آدمی دور چلا گیا آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کرے گا؟ تو اس کا سننا اپنی جگہ ہے، اللہ کا سننا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی سمع کو تو مخلوق کی سمع کے ساتھ تشبیہ ہو گئی، اسی میں تو کفر اور شرک ہے. اب دیکھو نا جی آپ کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی میاں بی بی ہیں، یعنی مقصد ہے کہ خاوند اور اس کی بیوی ہے. تو یہاں بھی آپ کہہ دیتے ہیں میاں بی بی ہے. اچھا کہتے ہیں یہ کون ہے جی؟ کہ یہ جی میاں صاحب ہیں، اور کہتے ہیں جی اللہ میاں. تو پھر ایک معنی کریں گے آپ، جو وہاں میاں بی بی والا کرتے ہیں یہاں بھی وہی ترجمہ کریں گے. کہتے ہیں جی اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں، تو وہاں بھی تو لفظ میاں لگا دیتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ احترام و اکرام کے لیے وہ لفظ آپ لگا رہے ہیں، وہاں اس کا احترام اسی طرح ہوگا جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے. اور بندے کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی عزت اسی طرح ہوگی جیسے ان کے حالت کے مطابق ہے. لفظ ایک ہوگا لیکن جہاں جہاں لگے گا معنی اسی کے مطابق ہوگا.
کہ بھی اب سننے والی صفت کس کی ہے؟ بندے کی ہے، تو بندہ محدود، بندہ ناقص، سننا بھی ناقص۔ اور اگر وہ صفت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ بھی کامل، اللہ بھی باقی، اس کا سننا بھی باقی۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ جب ایک بی بی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قضیہ رکھا اور مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ مجھے خاوند نے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، مجھے حرام کر دیا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ما نزل فیک شیء، تمہارے بارے میں قرآن نہیں اترا، میں کیا فیصلہ کروں؟ اب بڑھیا لڑ رہی حجت ہے، اس نے کہا رسول اللہ کے قرآن میں سب کا مسئلہ ہے، میرا کیوں نہیں؟ نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ نے نہیں اتارا، ابھی قرآن نہیں اترا تو فیصلہ کیسے کریں؟ او جناب لڑ رہی ہے اور جھگڑ رہی ہے، اور اس کے بعد آخر اتنے غصے میں آگے کہتے اچھا حضور آپ میری نہیں سنتے نا، آپ تو میری نہیں سنتے، آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے، میں اب اللہ کو شکایت کرنے جا رہی۔ تو اللہ نے قرآن اتارا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، ہم نے سن لی۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہے سبحان وسع سمعہ، کہ اللہ پاک ہے تیری ذات، کمال ہے تیرے سننے کا کہ میں کمرے میں ساتھ بیٹھی ہوں، آدھی بات میں نے سنی آدھی میں نے نہیں سنی، لیکن کمال ہے کہ تو نے عرشوں پہ سب کچھ سن لیا۔ اس لیے اللہ کا سننا الگ ہے، انسان کا سننا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے اور بندے کا دیکھنا الگ ہے، اللہ کا جاننا الگ ہے اور بندے کا جاننا الگ ہے۔ جیسے اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اس کی صفات بھی کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح صفت حیات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی اور بھی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، تو یہ شرک فی الحیات ہے۔ جیسے آج کل باقاعدہ جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے، ان سے پوچھو نا جی کہ فلانے پیر جو ہیں وہ مر گئے، کہتے توبہ توبہ جی مرے وہابی، ہمارا پیر کیوں مرے؟ وہ کہتے ہیں جناب مرے وہابی، مرے مولوی مکی، پیر کیوں مرے؟ وہ بھائی کیا ہوا پیر کا؟ حضرت وہ تو وصال فرما گئے، ہمارے مرشد جو ہیں وہ تو حضرت وصال فرما گئے۔ وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا، کیا معنی؟ وہ تو اللہ سے مل گئے ہیں، حضرت مر تھوڑے گئے ہیں وہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بزرگ بڑے بڑے پیر جو ان کے سالانہ لوگ عرس مناتے ہیں۔ آپ تو الحمدللہ مکے میں رہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ عرس مانا شادی، عریس کہتے ہیں دولہا، عروسہ کہتے ہیں دلہن کو۔ آپ تو عرب میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، چلو آپ کے ملک میں، عجم میں، انڈیا میں، پاکستان میں ہم تقریر کریں تو وہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مولوی وہابی ہیں، ترجمہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ تو خود مکے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جب شادی ہوتی ہے یا دلہن کو کیا کہتے ہیں یا دولہے کو کیا کہتے ہیں؟ دولہا عریس ہوگا، دلہن عروسہ ہوگی، اور شادی کو عرس کہیں گے۔ اسی لیے یہ ہر سال عرس ہوتا ہے کہ وصال تو ہو گیا ہے نا، تو اب شادی بھی تو ہونا اللہ میاں کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ حیران ہو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑی بات کوئی لکھنے کی جرت کر سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت پیر دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ایک دفعہ پیرانے پیر سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، تو اللہ میاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے، تو اللہ میاں پھسل پڑے کیلے کے چھلکے پہ، تو پیر صاحب نے روک لیا، تو اللہ نے کہا اچھا تم دستگیر ہو، ہاتھ پکڑ کے روکنے والے ہو نا، تھامنے والے ہو، تم نے مجھے بھی تو تھام لیا۔ یعنی جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا، یعنی ایسے حرفات ہیں، لغویات ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، انڈو پاکستان میں زیادہ تو ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ان ملکوں کو جانتے اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہیں، یعنی آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ حضرت سلیم الدین چشتی کی مزار پہ یا خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار پہ، یا اسی طرح حضرت علی ہجویری کی مزار پہ، حضرت فرید الدین شکر گنج کی مزار پہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی مزار پہ، حضرت محبوب سبحانی کی مزار پہ آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے اللہ کے کعبے میں اس محبت و تڑپ سے سجدہ نہیں ہوتا جو وہاں مزاروں پہ ہوتا۔ اللہ کے کعبے کا اتنی ادب سے طواف نہیں کرتے جو وہاں ہوتا ہے، ساری ساری رات ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ قوالیوں میں ان کو اتنا لطف آتا ہے، اتنا حال آتا ہے، اتنا وجد آتا ہے کہ سر رات قرآن پڑھو تو ذوق نہیں آتا۔
آپ خود یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض، کہ اعتراض برائے اعتراض نا، آپ کبھی آخر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نا، کبھی بطور تجربہ وہاں چلے جائیں کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے، اچھا قوالی بھی چلو یعنی قوال نہیں بلکہ قوالی بھی عورتیں کر رہی ہیں، عورت گا رہی ہے، مغنیہ گا رہی ہے، جس کے آواز سننے پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، جس کے گانے پہ لعنت فرمائی ہے، جس غیر محرم عورت کے دیکھنے پہ لعنت فرمائی ہے، اس کے بال کھلے ہوں تو لعنت فرمائی ہے، مزامیر جو گاجے باجے ہیں ان پہ لعنت فرمائی ہے، لیکن وہ اسی میں جناب ایسے مدہوش ہیں اور ایسے حال آ رہے ہیں اور ایک ایک شیر پہ کھڑے ہو کے ایسے ناچ رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے مست ہوئے ہیں، سارا قرآن پڑھ جاؤ بجا لے ان کو ذوق آئے، تو یہ آخر کیا ہے؟ یعنی شرک کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جرت ابو جہل کر سکتا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب خدا کے بعد ہے ہی کیا، اکیلا ہی رہ گیا توحید ہی ہے نا، باقی ہے کیا؟ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ ہی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بعد تو اب صرف وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے، اختیارات تو سارے دے دیے۔ اس قسم کا شرک جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ پھر ہم یعنی نعوذ باللہ ہم کہیں جی وہاں بھی بڑے سخت ہیں، ہمیں بڑا سخت کہتے ہیں، اور اللہ کے بندے تم اپنے اعمال کو دیکھ، باقاعدہ آپ جائیں گے مزارات پہ، آدمی کھڑے ہیں وہ آپ کو پکڑیں گے، آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ کو چوکٹ پہ جا کے باقاعدہ سجدہ کروائیں گے، آپ کو باقاعدہ ساتھ کھڑے ہو کے ان پر صلاۃ و سلام پڑھوائیں گے، اور پھر جناب ان کے ساتھ جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان میں ان کے بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ جناب تعویذات جاری کریں گے، اور یہ اولاد کا تعویذ ہے، اور یہ رزق کا تعویذ ہے، اور یہ نوکری کا تعویذ ہے، اور یہ فلاں کا تعویذ ہے، اور یہ فلاں کا تعویذ ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب سے میری دوستی تھی، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اتنے تعویذ جو روز چلتے ہیں، تم تو جو کچھ ہو تو میں بھی جانتا ہوں، اور تم بھی کم از کم یہ نوکری کا تعویذ ہے، اور